آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم معزز سامعین، حاضرین، سامعات و حاضرات، گزشتہ اتوار کو درس قرآن کی اس محفل میں قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کی گئی تھیں انہی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے مربوط آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں۔ وقت اجازت دے تو آگے مزید اور آیتیں بھی پڑھی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج تلاوت کردہ آیتوں کے بارے میں مزید کچھ سنیں، آئیے ایک بار ہم اور صاحب سے مل کر اپنے سرکار دو جہاں کے مختار، سارے نبیوں اور رسولوں کے تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ الحمدللہ 20 پارے مکمل ہونے کے بعد 21واں پارہ چل رہا ہے، اور جہاں تک سوروں کا سوال ہے تو 114 سوروں میں سے اب تک 28 سورے ہو چکے ہیں، اب 29واں سورہ چل رہا ہے، اور 29واں سورہ کا نام سورۃ العنکبوت ہے، اور عنکبوت کے بارے میں بھی تفصیلات گزر چکی۔ آج میں نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر
47 سے پڑھنا شروع کیا۔ دراصل یہ پچھلی آیات سے معانی و مفاہیم کے حساب سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو جو حکم دیا تلاوت فرمائیے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی کی گئی ہے اس کو تلاوت کر کے سنائیے کتاب میں سے، اور نماز قائم کیجیے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ اور اس کے فوری بعد حکم دیا کہ دیکھو کتاب والوں سے جھگڑو مت، بلکہ ان سے بحث مباحثہ اگر کرو تو بہتر طریقے سے کرو۔ یعنی کتاب والوں سے مراد کون ہیں تو بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ ہیں، اور ان کے ساتھ جب گفتگو ہو دین اسلام کے بارے میں تو مشرک کافر کے بنسبت وہ لوگ اللہ پر یقین رکھنے والے، آخرت کو ماننے والے، ان کے پاس کتاب آئی تھی تو ان کا حال بگڑ گیا ہے۔ لیکن جس طرح مشرک لوگ کئی خداؤں کے ماننے والے ہیں ویسا تو معاملہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ جب بھی ان سے دین کے مسائل پر گفتگو کرو تو بہتر انداز سے اپنی بات پہنچاؤ۔ ہاں اگر کوئی ظلم کرے تو بات الگ ہے، اور ان سے کہو کہ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ دیکھو صاحب ہم بہت ساری باتوں میں یکساں ہیں، جب ہم کسی کو برا بھلا کہہ کر گالی گلوچ کر کے دور کر دیں گے تو اس کے راہ ہدایت کے آنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے اگر کسی موقع پر گفتگو ہو تو بتایا جائے کہ بھائی اس چیز پر ایمان لاؤ، قولوا آمنا بالذی انزل الینا، جو کچھ کہ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے ہمارے نبی رسول پر، وانزل الیکم، اور کہہ دیجئے کہ آپ لوگ کہیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں بھائی ہمارے نبی پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمہارے نبی پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، دیکھو بھائی آپ کا خدا الگ ہمارا خدا الگ تو ہے نہیں، آپ کا بھی خدا اللہ ہے ہمارا بھی خدا اللہ ہے، اور ہم سب اللہ کے سامنے جھکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح اسی سے بات چیت کرو تو آپس میں ماحول کو سازگار بنا کے بات کرو تاکہ اس کو بات سمجھ میں آئے۔ اگر ہم اس طرح اختیار نہ کرتے ہوئے انداز دوسرا اختیار کریں گے تم ایسے ہے تم ایسے ہے تو وہ بات کہاں سنے گا، وہ تو لڑے جھگڑے پر آ جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں ہر مرحلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے دو آپسی گروہوں میں بھی اس طرح کی جنگ و جدال کی کیفیت ہوتی ہے، تم وہ ہے تم یہ، تو یہ چیزیں جو ہے کارگر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انداز بتایا اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا ماحول سازگار بنا کے بات کی جائے تو آپ کے دلائل اگر مضبوط ہوں تو بظاہر آپ کچھ بھی سمجھیں، لیکن حقیقت میں آپ کے دلائل کا اثر اس پر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ دلیل مضبوط ہو انداز نرم ہو، دلیل کمزور انداز سخت، یہ مخالفوں کا انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا، اور وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اے حبیب آپ کے پاس کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو ہم نے ان کو جو کتاب دی ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اس پر کتاب رکھتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری نازل شدہ کتابوں میں سے کتابوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ تو یہاں اس پوری گفتگو سے پتہ چلا کہ ہمیں خاص طور سے علماء کو غیروں کے ساتھ اگر گفتگو کرنا بھی ہے تو اس بات کو بے نظر رکھا جائے کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی فکر کی جائے، اور عام آدمی تو جس کو قرآن کا علم نہیں ہے وہ دوسروں سے دین کے بارے میں گفتگو کرنا اس کا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ادھر کا علم ہے نہیں، ادھر کی بات سنے گا تو کنفیوز ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور خاص طور سے
عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور بہت سے قادیانیوں کے ساتھ بھی گفتگو کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے پاس دکھنے میں بہت نالج رہتی جو ہمارے پاس نہیں رہتی. تو نالج رکھ کے کیا فائدہ؟ ہم اگر نالج کے بعد گفتگو کریں، اہل علم بات کریں تو بات اور ہے، ورنہ جو ہے دوسروں کی کتابوں اور دوسروں سے اس طرح کا مجادلہ عام آدمی کے لیے درست نہیں ہے. پھر یہ بھی بات قابل غور ہے اور ذہن میں رکھنے کی لائق ہے کہ وہ کتابیں جو نازل ہوئی تھی ان پر ہمارا ایمان ضرور ہے کہ اللہ نے نازل فرمائی، لیکن اب چونکہ اس کی اصلی حالت موجود نہیں ہے اس لیے وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارا قرآن ہے، وہی قابل عمل ہے. اللہ کے پاس سے نازل ہونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے قابل قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی. یہاں سے ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات آپ نے سنے ہیں. ان معجزات میں ایک معجزہ حضور کا امی ہونا بھی ہے. حضور کا ایک معجزہ امی ہونا بھی ہے. یہ امی ہونا کس کو کہتے ہیں؟ تو امی کی تشریح کرتے ہوئے علماء حق نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. اب جو سطحی قسم کے علماء ہیں یا جو علماء کہلانے کے قابل نہیں ہیں، چند جملے پڑھ کر سمجھ جائے کہ اپنے کو عالم، تو وہ تو خیر حضور کی شان میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے گستاخی کرتے ہیں. کیونکہ امی کا لفظ اگر کسی عام آدمی پر لاگو کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان پڑھ، نہیں پڑھا ہوا، الٹریٹ. اب یہ لفظ حضور کے لیے استعمال کیا جائے تو حضور کے لیے جب استعمال کیا جائے گا تو وہ حضور کی شان کے مطابق اس کا مطلب نکالا جائے گا. ام ماں کو کہتے ہیں، کئی توضیحات ہیں. ام ماں کو کہتے ہیں تو امی مطلب ماں کے پیٹ سے جب آئے تھے ویسی، بعد میں آ کر کچھ پڑھے پڑھائے سیکھے سکھائے کچھ نہیں. دوسروں کے لیے تو ہو سکتا ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب یہ بات کہیں گے تو ادب اور احترام کو پورا ملحوظ رکھتے ہیں. پھر امی کا ایک اور مطلب یہ بتایا گیا کہ سارے کائنات میں جتنی بستیاں بسی ہوئی ہیں ان بستیوں کا آغاز ہوا تھا مکے سے. تو اس کو اس مکے کی بستی کو ام القریٰ کہتے ہیں، بستیوں کی ماں، بستیوں کی اصل. تو چونکہ حضور وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سرکار کی ولادت، اس لیے حضور کو امی کہا جاتا ہے. اب یہ معنی میں تو امی نہیں کہہ سکتے کہ سرکار کو معاذ اللہ یہ نہیں آتا تھا وہ نہیں آتا تھا. ہاں حضور بغیر پڑھے بغیر لکھے اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. یہاں اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیے اگر حضور پاک علیہ السلام پہلے سے لکھنے پڑھنے کے مشاغل سے مصروف رہتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ علیہ السلام فلاں کتاب پڑھ پڑھ کے انہوں نے ایسا وعدہ کر رہے ہیں، وہ لکھ لکھ کے ایسا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضور کو لکھانے پڑھانے والا کوئی استاد ہی نہیں رکھا. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا جو ہم کو سکھانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کا علم علم لدنی ہے امیر، حضرت کا علم علم لدنی ہے اے امیر. حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے، یہاں کسی کے پاس نہیں پڑھا. اور معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا. آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں، پڑھانے آئے ہیں. آپ تو پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے. تو لوگ آپ پر کسی طرح کا الزام نہ لگائیں، اس لیے اللہ نے حضور کو لکھنے پڑھنے سے الگ رکھا. یہاں وہی بات ہو رہی وما كنت تتلو من قبله. یہ وحی کے نزول سے پہلے آپ نے کسی کے پاس کوئی تعلیم تو حاصل کی نہیں، کچھ پڑھتے تو نہیں تھے، آپ کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے. آپ من کتاب، ان کوئی کتاب جیسے تورات، زبور، انجیل کی کتابیں پڑھی کہ اس میں سے ایک نیا اپنا کانسیپٹ پیش کیے، نہیں، کوئی کتاب حضور نے نہیں پڑھی. ولا تخطه بيمينك، اور نہ آپ نے ہاتھ سے آپ نے کچھ لکھا ہے. حضور کو پہلے لکھنے کا پڑھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوا کسی کے پاس. کمال تو یہ ہے پڑھے لکھے کوئی آگے اپنا بیان کرے کہ بھائی فلاں ایسا ایسا ہے تو چلتا، لیکن بغیر کسی کے سامنے زانو ادب طے کیے، بغیر پڑھے بغیر لکھے کائنات کے رازوں پہ سے پردے اٹھا رہے ہیں. تو یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ حضور کا معجزہ ہے، اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو
ان ساری چیزوں سے الگ رکھ کے یہ سب نواز دیا. اب وہ سب کیسے نوازا دیکھو صاحب. ایک ہوتا ہے کسی کے سامنے سبخن پڑھنا, ایک ہوتا ہے عطا کر دینا. اب عطا کر دینا بولے تو یہ عطا یہ سرفرازی کی شانی الگ ہوتی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ حدیث پاک مشہور ہے جبکہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کے وقت تھوڑا سا تاخیر سے تشریف لا کر نماز پڑھانے کے بعد لوگوں سے سوال کیا, لوگوں تم اپنا سناؤ. سب حضور کی عادت تو سب بیٹھ جاتے تھے, حضور ان کو خواب سن کے ان کی تعبیر دیا کرتے تھے. تو اس دن سرکار نے فرمایا تمہیں معلوم ہے آج مجھے تعبیر نہیں ہوئی. سرکار کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ہم کو کیا معلوم سرکار, آپ کو معلوم, آپ کے اللہ کو معلوم, یہ اللہ. تب حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین جمال کے ساتھ دیکھا. پھر اللہ نے مجھ سے سوالات کیے. میں نے کہا یا اللہ تو ہی بہتر ہے. اللہ نے پوچھا محمد لبیک حاضر ہونا, یہ کیا ہے؟ میں کیا کروں. فرشتے اب کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے. تب اللہ نے اپنے قرب سے نوازا اور اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا تو مجھے دست قدرت کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور اسی لمحے میں کائنات کی ہر چیز سے واقف ہو گیا. ایک ہی لمحے کائنات کی ہر چیز سے واقف ہو گیا. اللہ اکبر, ایسا ہو سکتا تھا؟ پین ڈرائیو میں بہت سارا ڈاٹا رہتا, وہ سسٹم میں رہتا, ادھر سسٹم کو لگاتے پورا کیسا آ رہا نہیں آ رہا. تو بندے کی ایجاد سے ہی آ رہا ہے, وہ تو خالق ہے, وہ مالک ہے. اور یہ چیزیں جو نکلی ہیں یہ ہمارے یقین کو مزید تقویت پہنچا رہی ہیں کہ بندے ایسا کر سکتے ہیں تو اللہ کو کیا مشکل ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو حضور سب جانتے ہیں. لکھنا حضور کو یعنی لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. حضور نے کسی سے پڑھائی نہیں, حضور کا استاد اللہ ہے, الرحمن علم القرآن. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اذا لارتاب المبطلون, ارے آپ نے تو کبھی کسی کے پاس پڑھائی نہیں, نہ کچھ لکھا ہے آپ نے. اگر ایسا ہوتا تو پھر بھی یہ جو باطل پرست لوگ ہیں ان کو شک کرنے کا چانس رہتا تھا. آپ تو پڑھے ہی نہیں, آپ تو لکھے ہی نہیں. ہاں وحی کے نزول سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے, تو ان کا شک کرنے کا چانس بھی ختم ہو گیا. وہ بول ہی نہیں سکتے میں فلاں جگہ پڑھ کے آ کے ہم کو سکھا رہے ہیں فلاں جگہ. نہیں, یہ حضور کا معجزہ ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ وہ تو کھلی آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیتوں کو انکار کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ کے نشانی اللہ کی آیتوں کا انکار ظالم لوگ ہی کر سکتے ہیں. اہل ایمان اہل سعادت کبھی ایسا نہیں کر سکتے. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی, اور وہ کافر لوگ کہنے لگے کیوں نہ کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے آئی, کوئی آیت کیوں نہیں آئی, کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. دیکھے صاحب یہ مکے والے جب کرنا کچھ نہیں ہوا تو ایسا ہوا تو اچھا تھا نا, ایسا ہوا تو اچھا تھا نا. کسی کو اعتراض کرنے کا تو وہ اعتراض کرے گا, تو یہاں سے وہاں تک آسمان کا سیڑھی لگا دو, کوئی نشانی ہو, فرشتہ آ کے کہیں کو بول رہا, یا فرشتے بن کے آنا تھا, ہم سے ملانا, اللہ سے ملانا, یہ پہاڑوں کو سونے کے بنا دینا, طرح کے الٹے سیدھے ان کے مطالبات ہوتے. تو ان میں ایک مطالبہ یہ ہوا کہ کوئی نشانی ایسی اتارتے اپنے رب کی طرف سے. یہ وہ کہنے لگے لولا انزل علیہ آیات من ربی, ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. تو کہا قل, حبیب آپ فرمائیے,
انمل آیات عند اللہ، یہ ساری آیتیں فقط اللہ ہی کے پاس سے آتی ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو فقط اللہ کی طرف سے تمہیں کل ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانے والا مطلب خوف دلانے والے، اللہ کے عذاب سے بچانے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچانے کے لیے میں تو تمہیں بتانے آؤں، یہ کام مت کرو اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، یہ کام کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گے، یہ کام کرو گے تو عذاب میں آ جاؤ گے۔ بس میرا کام اللہ کی طرف سے یہ پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف اے حبیب ایک کتاب جو آپ ان پر پڑھ کے سناتی ہیں، ان پر پڑھی جاتی ہے۔ کتاب کا نازل ہونا خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، یہ کافی نہیں ان کے لیے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یعنی جو کتاب اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس میں رحمت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے۔ تو قرآن کا نازل ہونا ان کے لیے حضور کی موجودگی میں قرآن کے ساتھ وہ حاصل کر سکتے تھے ہدایت، لیکن ان کو تو ضد نے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد فرمایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، ارے نادان لوگو، تم لوگ مجھے رسول مانو نہیں مانو اس سے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرا پروردگار جب خود مجھے کہہ رہا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، کتاب کا نزول فرما رہا ہے، تو مجھے تم سے نبی ہونے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے کفا، کافی اللہ، باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تم لوگوں کے درمیان نبی ہونے کے بارے میں اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ اللہ بول گیا بس یعلم ما فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ تو گھاٹے میں ہوں گے۔ اولئک هم الخاسرون، والذین آمنوا بالباطل، وہ جو باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تھا کہ اللہ کو مانیں اور باطل کا انکار کریں، لیکن وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، باطل کو مانتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے حبیب وہ آپ کے پاس آ کے جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے لیے، آگے بولتے ارے آپ بولتے نا کہ آپ اللہ کی ہم بات نہیں سنیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے تو عذاب آ جائیں گے، آگے بتاؤ جب غلطی کرتے پھر حضور کو آ کے طنز کر کے بولتے کہاں ہے وہ عذاب، بتا بتاتے بولے نا لاؤ عذاب، تو اللہ پاک اس کو بیان کرنا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ بڑی جلدی کر رہے ہیں عذاب کو لانے کے لیے آپ کے پاس آ کے۔ ہاں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر نہیں ہوتی مقررہ میعاد، ہر کام کا اللہ کے پاس وقت مقرر ہے، آپ کی مرضی ہماری مرضی سے ہونے والا نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہوتا۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر کوئی مقررہ میعاد نہ ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور بضرور عذاب آ گیا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اور بے فکر رہو، لَيَأْتِيَنَّهُمْ، وہ اچانک آ جائے گا، بغتتاً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تم کو شعور بھی نہیں ہوگا، تم کو احساس بھی نہیں ہوگا، اچانک آ جائے گا، جو وقت ہے وہ وقت مقررہ پر آ کر ہی رہے گا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس عذاب کو لے کر آئے گا، مگر بغتتاً۔ اب ہم اس سے پہلے کی قوموں کے حالات سن چکے ہیں، صاحب اچانک آ گیا، رات میں سو گئے مزے میں، صبح اٹھے تو پورے ہوندے پڑے ہوئے تھے، پورے عذاب میں مبتلا تھے۔ تو اللہ کا عذاب تو ایسا آتا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم کو عذاب الہی سے۔ یستعجلونک بالعذاب، اور آ کے وہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم ان کو گھیر لے گی، کافروں کو گھیر لے گی چار طرف سے آگ۔ اللہ محفوظ رکھے اس آگ سے، آگ بہت بڑی بلا ہے صاحب، اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اور وہ دن ان کافروں کو عذاب گھیر لے گا
من فوقہم ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی، ویقول اور اس دن کہے گا کہنے والا ذوقوا چکھو مزہ ما کنتم تعملون تم جو کچھ کرتے تھے نا چکھو مزہ۔ آج دنیا میں بہت سے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ستاتا ہے تو مظلوم ظلم سہتے سہتے بولتا میرے آج ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، کل دیکھ لوں گا یا کل دیکھ لوں گی، تم آج میرا مال ہڑپے میرے ساتھ بدسلوکی کرے، کل قیامت میں جلیں گے۔ تو ان باتوں کو سن کر لرز کے سدھرنے کے بجائے بعض لوگ بے باکی سے بولتے ہیں ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ان کا یہ بولنا جب پتہ چلے گا کہ کیا ان کی حالت ہوگی، چاروں طرف سے آگ گھیر لے گی اور ان سے کہا جائے گا چکھو مزہ، عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے اس سے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، میں نے اپنی زمین کو بہت وسیع کر دیا ہے، فإیایا فاعبدون، تو بس میری ہی عبادت کرنا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ بتایا کہ جس طرح کافر ستا رہے ہیں تو ستاتے ستاتے انہوں نے مسلمانوں کا یا اہل ایمان کا جینا حرام کر دیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کہیں رہتے ہوئے تمہیں اپنے دین اور اپنے اسلام پر اپنے رب کی عبادت کرنے کا چانس نہیں مل رہا ہو تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ صاحب کیا کروں میں موقع نہیں ہے، زمین بہت بڑی ہے، دوسرے مقام پر چلے جاؤ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے تھے کہ اس میں کیا پیار ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اکثر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اے میرے بندو، اے میرے بندو میری عبادت کرو اور میری زمین بہت بڑی ہے۔ میرے بندوں میں جو مزہ ہے نا صاحب، یہ مزہ سمجھنے والے سمجھ سکتے، ارے بندے تو سبھی تھے اس کے، کافر بھی اس کے بندے ہیں، لیکن اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو زمین بہت وسیع ہے، لہذا زمین کے دیگر علاقوں میں چنانچہ آپ کو معلوم ہے مکے میں سب ستایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ لوگ مدینہ جانے سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیے۔ حضرت عثمان بھی اس میں تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بھی اس میں تھے، بہت سارے لوگ یہاں ہجرت کیے اور پھر حالات جب سازگار بنے تو پھر وہ لوگ آئے، مگر یہاں کے حالات پھر ناسازگار ہو گئے تو پھر یہاں سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہوئی، مائگریشن۔ مطلب یہ ان ارضی واسعہ، ایک محلے میں آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے سازگار بنے تو ٹھیک، نہیں تو جہاں آپ سدھار سکتے سدھاریے، نہیں حالات بہت ہی خراب ہو گئے، اپنا دین خطرے میں ہے، اپنا ایمان خطرے میں ہے تو مقام چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کیونکہ وہاں رہنا اگر آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، کوئی زور زبردستی کر کے آ کے آپ کو ایمان سے برگشتہ کرے گا یا آپ کی اولادیں بگڑنے کا چانس ہے یا آپ کی آنے والی نسلیں کافر بننے کا امکان ہے تو چھوڑ دو زمین، چھوڑ کے ایسے مقام پہ چلے جاؤ جہاں آپ آرام سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس میری عبادت تو میری ہونا، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا کھلا کھلا ارشاد، کل نفس، اور پھر تم ڈر رہے ہو یا انہوں مار دیں گے، مار کھاؤ بھائی، ٹھیک ہے موت تو آنی ہی ہے، لیکن جاتے وقت لے کے جانا کیا ہے؟ ایمان لے کے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی موت کے بغیر رہ نہیں سکتا، ہر کوئی موت سے دو چار ہونے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ ثم الینا ترجعون، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہی لوٹ کے آئیں گے نا، تم سب کو ہمارے طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یہ بھی اسی کا اعادہ ہے۔ کسی کے انتقال کی اطلاع ملتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جانا اسی کے پاس ہے۔ تو اب جب وہ ہم کو کھانا دیا، پانی دیا، سب دیا، بلا وہ سب ٹھیک ہے، عبادت میں نہیں کرنا، اس بارے میں حالات چاہے کتنے بھی سازگار ہو جائیں اللہ سے مدد طلب کرنا، انشاءاللہ مدد آ جائے گی۔ بہت حالات ناسازگار ہو گئے، جگہ چھوڑ دینا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں
وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے، لنبوئنہم، تو ہم ان کو بسائیں گے، من الجنت، جنت میں، غرفن، خاص قسم کے ان کے لیے کمرے ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہیں گی، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا بہترین اجر اللہ تعالیٰ دے گا وہاں پہ، تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے تحت بعض علماء نے حدیث پاک لکھی ہے، مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سرکار یہ غرفن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جنت میں ایسے محلات ہوں گے کہ ان کے درمیانی جو دیواریں ہوں گی وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گی۔ جیسے ہم بعض مقامات پر آفیسز میں جاتے ہیں تو اندر والا باہر دیکھ سکتا ہے، باہر والا اندر دیکھ سکتا ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے وہاں کی، جنت کی نعمت۔ تو ایسے حالات ہوں گے۔ پوچھا گیا سرکار یہ اس قسم کی نعمتیں ملیں گی کس کو؟ ملیں گی کس کو؟ تو حضور کے ارشاد کو پیش کیا ہے ترمذی شریف کی حدیث میں، فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے گا۔ ایک بات، پہلی چیز یہ گفتگو اچھی کرنا، نرم، تکلیف نہ پہنچنے والی، پھر اس سے ملیں گے جو کھانا کھلائے گا، اس سے ملیں گے جو اس وقت عبادت کرے گا جب سارے لوگ سوتے رہیں گے۔ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنا، کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، یہ وہ یعنی اسباب ہیں جو جنت کے ان محلات کا آپ کو حقدار بنا دیتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہمارے سدھرنے کے لیے ہیں، اللہ ہم کو سدھارے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کیے، ان کا کیا بہترین اللہ نے اجر عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ صاحب اگر ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، اس آیت کا شان نزول بتایا کہ ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا، تو صحابہ بولے سرکار ہم ہجرت کریں گے، ہم تو جس مقام پر بھی جائیں گے وہاں پہ کوئی جو ہے ہمارا گھر تو ہے نہیں، نہ وہاں کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، نہ وہ ہماری کوئی کاروبار کی کیفیت ہے، اب ہم کیا لے کے جائیں گے وہاں پہ؟ سب کچھ تو یہاں دھرا کا دھرا رہ گیا، وہاں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں لا تحمل رزقها، کہ وہ اپنے رزق کو اپنی پیٹھوں پر لاد کر تو نہیں چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رزق کے بارے میں فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ کتنے جانور، کتنے چوپائے اتنے ایسے ہیں کہ جو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں، تو یہاں سے وہاں جاتے وہ کچھ اپنا رزق لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی وہی عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق دینے والا۔ حضرات محترم، یہ آیتیں ہمارے ایمان میں پختگی کا سبب ہے کہ ہم ہمیشہ اسباب پہ نظر رکھتے ہیں۔ یقیناً اسباب اختیار کرنا چاہیے، یقیناً اسباب سورسز کو اختیار کرنا ہے، لیکن سورسز پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ سورسز کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنا ہے، آپ یہاں دھرے بیٹھنا نہیں ہے، لیکن کوشش کرنے کے بعد بھروسہ اپنی کوشش میں نہیں۔ اس کو ایک شاعر نے کیا اچھے انداز سے کہا، تاثیر تو ضرور دعا اور دوا میں ہے۔ تاثیر، اثر، ایفیکٹ، تاثیر تو ضرور دعا اور دوا میں ہے، لیکن شفا مریض کی دستے خدا میں ہے۔ شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ ایک کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک انجیکشن 20,000 50,000 50,000 کا انجیکشن دے کے بھی آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جب انجیکشن وہ کیفیت ہے تو اس کے لیے تو بھی ٹھیک ہونا ہے۔ ڈاکٹر کا ہم دے دیے بھائی، ٹھیک ہم ہوتا بلکہ نہیں ہو سکتا، آپ کا کام ہم کر رہے ہیں، پھر تو اپنے رب سے رجوع ہو جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سارے سادھن ہم استعمال کریں، جتنے بھی سورسز ہیں، لیکن استعمال کرنے کے بعد
بھروسہ اللہ پر، عبادت کرو بھروسہ اللہ پہ. یہ توکل اسی کو بولتے ہیں صاحب. اللہ وہ توکل کی کیفیت ہمیں عطا فرمائے. ایک حدیث پاک کا مفہوم اس سے پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا، لوگوں اللہ پہ بھروسہ کرو. جیسے پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ جب صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ، ان کے پکوٹے، ان کے کوٹے خالی ہوتے ہیں، لیکن دن بھر گھوم پھر کے جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا ایسا انتظام کرتا ہے کہ ان کے کوٹے بھرے ہوئے رہتے ہیں. تو یہ رزق کا انتظام کیوں کر رہا اللہ تعالیٰ؟ بے شک اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. وہ توکل اگر ہم پر ہمارے اندر آ جائے نا تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ. کام مت کریے، خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیے، دعا مت کریے، دوا مت کریے، ایسا نہیں کہا جا رہا. کام نہیں کرے تو بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا، اور اللہ ٹھیک کرنے کا ہے تو میں جو ہے یہ آپ کا ہمارا کام ہے. ہم کو تو حکم ہے بیمار پڑ گئے دوا کھاؤ، دوا کھاؤ، دعا کھاؤ، دعا کرو، پرہیز کرو. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر محنت کرو، کوشش کرو. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس میں اثر دینا، اس کا نتیجہ اچھا نکل گیا اللہ نے. ابھی ایک صاحب سے بات 2 مہینے سے میں کوشش کر رہا ہوں، صاحب نوکری مل رہی نہیں، کرو، خالی مت بیٹھو، خالی مت بیٹھو، کچھ کیے جاؤ لیکن نام خدا. کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. کام کرنا ہی کامیابی ہے. کام کیے جاؤ، موومنٹ، حرکت. اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ انسان ہم اب پھر کافروں کے متعلق. اچھا کتنے ہی ایسے زمین پر چلنے والے ہیں جانور، انسان کا سب اللہ تعالیٰ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ رزق لے کر تو نہیں گھومتے تھا. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، بھیا وہی تم کو بھی دے گا. وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ آپ سے بے پرواہ نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ باخبر ہے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان سے، ان کافروں سے، کون زمین آسمان بنایا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا، تابع کیا؟ تو وہ تو کہیں گے لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کو اس حد تک تو مانیں گے. پھر فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر منہ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے صاحب، زبانی طور پر اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، دل کا یقین بھی اللہ کے ساتھ ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ ہی تو ہے جو رزق کو شادہ فرماتا ہے، جس کا چاہتا ہے اس کا رزق شادہ فرما دیتا ہے. وہ اپنے بندوں میں سے وہ یقدر له، اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، مرضی اس کی. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے واقف و باخبر ہے. یہ رزق 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 کے لفظ کو بار بار جو آیت میں ریپیٹ کیا گیا ہے، بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں وہ ان آیتوں کو اگر رزق والی آیتوں کو کثرت سے ریپیٹ کرتے کرتے اللہ سے دعا کریں تو کچھ عجب نہیں کہ ان آیتوں کی طرف ان کے رزق کے دروازے کھول دیے گئے. کبھی کبھی ہمارے اپنے حرکتوں سے بھی رزق کے دروازے بند ہو جاتے، ہمارے حرکتوں سے بھی رزق کے دروازے بند ہو جاتے، ظلم و زیادتی سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے، نافرمانی سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے. اس لیے رزق کے دروازے کے لیے رازق کی طرف رجوع ہوتے رہنا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا حدیث پاک میں آگے، جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی زندگی لمبی کرے یا اپنے رزق میں کشادگی کرے تو اسے چاہیے کہ 2 کام کرے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھائے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. رزق بھی بڑھے گا، عمر بھی بڑھے گی. عمر بڑھنا بولے تو کیا، جتنی دیر آپ رہیں گے اتنے ہمارے خیر کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. جلدی چلے گئے تو جلدی موقع ختم کر لیا جائے گا. مگر لمبی عمر کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنا کہ اللہ عمر لمبی دے تو نیکیوں کے ساتھ دے، نہیں تو نیکیاں کم، پھر نادانیاں زیادہ ہوتے ہیں تو پھر لمبی عمر کا ہونا وہ ہمارے لیے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. اس کے بعد کیا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آپ ان سے پوچھیں گے
کہ کون نازل کرتا ہے آسمانوں سے پانی کو اور اس کی وجہ سے فاحیا بھی الارض بعد موتہا، زمین مرجھا جانے کے بعد اس کے اندر نئی زندگی کون پیدا کرتا ہے؟ پانی نازل کرنے کے بعد آپ دیکھیے صاحب کیا حال ہو گیا زمین کا، کیسا گرم انگار ہو گئی ہے. اب اس کے بعد جب پانی پڑتا تو یہی زمین رہتی پھر تر و تازہ ہو جاتی. یہ کون کرتا ہے؟ تو کہیں گے یقولون اللہ، اللہ کہیں گے قل الحمدللہ، آپ کہیے کہ ہاں اللہ ہی کی تعریف ہے، اسی کی توصیف ہے. بل اکثرهم لا يعقلون، مگر اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے یا عقل کا استعمال نہیں کرتے. عقل ملی تو اس کا درست استعمال یہ ہے کہ اچھے برے کو پہچاننا، برے کو چھوڑنا، اچھے کو اختیار کرنا، زندگی کی ان گھڑیوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا، اس کو بگاڑنے سے بچانا، اور ہر لمحہ اللہ سے، اس کے رسول سے قرب پانے کا ذریعہ بنانا. اب یہ کیسا ہوتا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم کی ساری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان صلاحیتوں اور ان توانائیوں کو اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، صرف کرنا، خود بھی دوسروں کو بھی ترغیب دینا، اور ان صلاحیتوں کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جو چیز فرما برداری ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو نافرمانی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. اب اللہ سے توفیق مانگنا، مولا تو جان بوجھ کے بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. شیطان بھٹکا تھا، ارے چلو جی کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، دیتا چکما. تو ویسے چکمے کے وقت اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی تک کی گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے ہوئی، اور آج ہم نے سورہ عنکبوت کی جو آیتیں تلاوت کی ان میں دوسرا رکوع مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 63 تک ہم نے پڑھا ہے. اس کے بعد ایک رکوع ہوگا تو انشاءاللہ سورہ عنکبوت ختم ہو کر سورہ روم شروع ہوگا. آنے والے اتوار کو ہم دیکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی گفتگو میں ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں. شروع میں تو گزشتہ آپ نے حضرت خواجہ خفجان حضور غریب نواز کے بارے میں سماعت کیا. اسی مہینے میں 13 رجب کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے محلے کا نام بھی مولا علی ہے. اور پھر کوئی یہ سوچے گا کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہم ولادت کا کبھی ذکر نہیں سنتے، جب بھی سنتے ہیں ان کے وصال کے وقت سنتے ہیں. اب یہ ولادت کے بارے میں تو دیکھیے علماء کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ حضرت علی کی شہادت مسجد میں ہوئی اور رمضان میں ہوئی. تو چونکہ رمضان میں ہماری آپ کی ملاقات اس طرح خاص طور سے درس وغیرہ کے حوالے سے نہیں ہوتی، اس وقت تقریر تحریر سے زیادہ مختصر بات کے ساتھ ساتھ عملی طور پر لوگ مصروف رہتے ہیں. تراویح میں، تسابیح میں، روزوں میں، افطار کرانے میں، سحر کرانے میں، ذکر اذکار تسبیح، اس وقت کے موقع نہیں ملتا. اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. دیکھیے صاحب، میں یہ بات اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو متعلقین ہیں
حضور سے جن کا رشتہ ہے یا جن کا تعلق ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک گھر والے ہیں، ایک گھر کے باہر والے ہیں۔ گھر والوں کو بھی حضور چاہتے ہیں، باہر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک سمجھانے کے لیے تقسیم کر رکھی ہے، ورنہ حضور سے جو متعلق ہے وہ قیامت تک آنے والوں میں سب سے عظمت والا ہے۔ حضور عظمت والے، حضور سے جو شے متعلق ہو جائے عظمت والے، جو شخصیت متعلق ہو جائے وہ عظمت والے، جو مقام متعلق ہو جائے، کنیکٹڈ ہو جائے، ریلیٹڈ ہو جائے، عظمت والے۔ تو حضور کا مدینہ بھی عظمت والا، حضور کے بڑے بھی عظمت والے، والدین اجداد وغیرہ، حضور کے صحابہ بھی عظمت والے، حضور کے گھر والے بھی عظمت والے۔ اور یہی وہ موقف ہے جس موقف کو 1400 سالوں سے اہل حق اسلام، اہل اسلام اسی کو فالو کرتے آئے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ لوگ الگ ہوتے رہے، کچھ نے صحابہ کو پکڑ کے اپنے آپ کو الگ کر دیا، کچھ نے اہل بیت کو پکڑ کے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ اب بات کے پچھلے 100 سال کے درمیان تو کئی جماعتیں الگ الگ عنوان سے، کوئی اہل قرآن، کوئی اہل فلاں، کوئی اہل فلاں، کوئی اہل فلاں، اہل فلاں، نیچری، چکڑا آدمی، وہ پتا کیا کیا نام ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے دھارے سے الگ کر لیا۔ لیکن اسلام، صحیح اسلام یہی ہے، حضور کے سارے متعلقین، اشیاء، شخصیات، سب سے تعلق رکھنا اور ان کے بارے میں سوچنا، ان سے محبت رکھنا، ان کے ذریعے جو ہم کو تعلیمات پہنچی ہے ان تعلیمات پر عمل کرنا۔ یہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، ان سارے اعمال کو ہم نے انہی لوگوں کے ذریعے منتقل ہوتے ہوئے سیکھا ہے۔ وہاں سے منتقل ہوئی بعد والوں کو، 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 اس طرح ہم نے پہنچی۔ ان میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جنہیں آپ دونوں زمروں میں دیکھتے ہیں۔ حضور کے گھر والوں میں بھی آپ ہیں اور حضور کے صحابہ میں بھی آپ ہیں، ادھر سے بھی آپ، ادھر سے بھی آپ۔ اور دوسری اور ایک خاص بات یہ کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضور کے گود میں پلنے کا موقع ملا، کیونکہ حضرت علی کے والد کثیر العیال تھے، بچے زیادہ تھے۔ اس وقت کے حالات کی وجہ سے حضرت علی کو سرکار نے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ حضرت علی سرکار کے پاس پلے بڑھے، اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھی انوکھا ہے۔ اہل محبت جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی اس وقت، ابھی آج کل تو بھی پھر بھی ڈاکٹرز ڈیٹ دے رہے ہیں، فلاں ڈیٹ کو، فلاں ڈیٹ کو، وہ ڈیٹ کو جو ہے نہیں ہوا تو سیزیرین کر کے نکال لے رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، آثار تو قرائن تو رہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نام کا، حضور بہت چاہتے تھے ان کو۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہی ہیں کہ جن کے قبر شریف میں خود حضور تشریف لے گئے تھے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا خاص بات ہے ان کی، تو ارشاد فرمایا کہ میری والدہ کے گزرنے کے بعد یہی میری امی تھی، بہت خیال رکھتی تھی، اپنے بچوں کو نہیں دیکھ کر مجھے کھلاتی تھی، جب تک مجھے نہیں کھلاتی تھی بچوں کو۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں حضرت ابو طالب، سرکار کائنات علیہ السلام کے والد گرامی تو سرکار کی دنیا میں رونق افروزی سے پہلے ہی گزر چکے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اس وقت گزر گئی جب سرکار کی عمر شریف 6 برس کی تھی۔ پھر دادا کی تربیت میں رہے، دادا 8 سال کی عمر میں، جب سرکار کی عمر شریف 8 سال، دادا بھی گزر گئے۔ تو دادا نے جاتے جاتے اپنے اس پوترے کو حوالے کیا اپنے ایک دوسرے بیٹے کو، وہ بیٹے کا نام حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں۔ پہلے تو حضور حضرت علی کے ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، بعد میں حالات ایسے حضرت علی کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا۔
کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کی ولادت کو ابھی دن تھے، یہ سوچ کے کہ چلو طواف کرنے کے آ جائیں گے، انہوں نے طواف کی نیت سے کعبۃ اللہ کی زیارت کی۔ طواف کے دوران ہی آپ کی طبیعت بگڑی اور کچھ ایسی ضرورت پیش آئی کہ وہاں موجود لوگوں نے آپ کو گھر تک لے جانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور بالآخر فوری کعبے کا دروازہ کھول کے کعبے کے اندر پہنچا، اور وہیں پر حضرت علی کی ولادت۔ اب اس کو اہل محبت تو مانتے ہیں، بعض لوگ اس میں یہ بول کرتے ہیں دیکھیے صاحب اللہ کی شان ہے، اس میں اللہ کی قدرت ہے، کوئی کچھ بول نہیں سکتا۔ حضرت علی کو مولود کعبہ بھی کہتے ہیں، کعبے میں پیدا ہونے والے۔ مگر پیدا ہونے کے بعد ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ کو لوگوں نے دیکھا کہ دکھائی نہیں دے رہا، آنکھیں بند ہے۔ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ابو طالب کے گھر لڑکا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں فکر یہ ہے کہ لڑکا آنکھوں سے مجبور ہے۔ اطلاع حضور کے پاس پہنچی کہ لڑکا ہوا ہے، حضور خوش ہوئے، حضور نے کہا کہ چلو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی سن لو کہ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک فکر یہ بھی کھائی جا رہی کہ بچے کے آنکھ نہیں کھلے، بچہ نابینا لگ رہا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نومولود کو جب اپنے گود میں لیا تو وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد سے اب تک آنکھ نہیں کھولا تھا، آنکھیں کھول کر سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کرنے لگے۔ گویا اس کے رب نے اسے بھیجتے ہوئے یہ سلیقہ سکھا دیا تھا کہ جانا دنیا میں جا کر ادھر ادھر کی چیزوں کو نہ دیکھنا تو پہلے میرے حبیب کا چہرہ دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات حضور کے زیر سایہ پرورش پانے لگے، اور آپ کی خصوصیات بہت ہیں، ہر ایک کی ایک خصوصیت ہے۔ حضرت علی کی بھی اپنی خصوصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اگر ان خصوصیات کو بیان کیا جائے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹے تو کیا آپ کے راتیں ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آج کے دور میں کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کبھی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین یا حضرت امام حسین کی اولاد میں جو ائمہ کرام گزرے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، جیسے ان دنوں میں ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرتے ہوئے کنڈے وغیرہ اپنے گھر میں بناتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ارے بھائی ان چیزوں سے ہمارا کیا تعلق ہے، یہ تو شیعوں کے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسا کہنا بالکل نادرست ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین سے محبت ہم کو شیعوں کے ہے یا نہیں اس بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ہم کو حضور کے حکم پر ان سے محبت کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، اللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ بے شمار دلائل ہیں ہماری کتابوں میں، شیعوں کی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا، ہماری اپنی کتابوں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سیرت کی کتابوں میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو عظمت و شان بیان کی گئی، باقاعدہ چیپٹرز بنے ہوئے باب المناقب۔ تو ایسے میں کوئی اگر ان سے محبت نہیں کرتا تو میں تو کہوں گا کہ ان سے محبت نہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ انہیں کسی کے محبت کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کے گھرانے میں پیدا کیا، اور ان کی شان و عظمت بہت بڑی ہے۔ ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی سے فرمایا، علی جو مومن ہوگا وہ تم سے بغض نہیں رکھے گا، اور جو منافق ہوگا وہ تم سے محبت نہیں رکھے گا۔ سیدھی بات، کھلنا علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت، علی سے عداوت کرنا منافقت کی علامت۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد کے بعد ہم نے اس کو اپنے ذہن و فکر میں اتنا بٹھا لیا کہ عملی طور پر اگر ہمیں کسی کے بارے میں جانکاری کرنی ہوتی کہ یہ ہمارا والا پکا مومن ہے یا یہ منافق ہے، تو ہم کو حضور نے یہ ایک نسخہ دے دیا تھا
ہم اس کے سامنے ذکر علی کرتے تھے، اور جب ہم ذکر علی کرتے اور دیکھتے کہ وہ خوش ہو رہا ہے تو سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، اور جب حضرت علی کے ذکر سے اس کو ناخوشی ہوتی تو سمجھ جاتے کہ یہ بغض علی کی وجہ سے، عداوت علی کی وجہ سے حضرت علی کا ذکر سننا برداشت نہیں کر رہا ہے، لہذا وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے فضائل، بلکہ حضرت امام نسائی جو سیاستہ کی کتابوں کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورے صحابہ میں ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، صاحب کسی کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ امت میں حضور کے جانشین بننے کے اعتبار سے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ان کے بعد ہیں، حضرت عثمان ان کے بعد ہیں، حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے خلافت کے اعتبار سے۔ لیکن جہاں تک خصائص کا تعلق ہے، جہاں تک آپ کے مرتبے میں بیان کردہ فضائل کا تعلق ہے، تو کہتے ہیں حضرت امام نسائی کے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ فضائل اگر کسی کے بیان ہوئے ہیں تو وہ مولا کائنات سیدنا علی، حضرت علی۔ حتیٰ یہ کہ حضور نے ایک مرتبہ تو یہ فرما دیا، حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنے ابو سے پوچھا، ابو کیا بات ہے، آپ کی علی سے کوئی بحث ہو گئی ہے کیونکہ آپ علی کو بھول رہے تھے؟ کہا نہیں عائشہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے آقا سے جب سے یہ سنا ہے کہ النظر علی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو جب موقع ملتا ہے میں اس عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ اب ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے، بھائی عبادت کیوں ایسا کیسا ہوتا ہے؟ عبادت بول تو عبادت تو علی کو دیکھنا سب شیعہ اور ایسے، ہاں شیعہ اور ایسے سب۔ میرے بھائی کسی کو دیکھنے میں عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھے تو عبادت تو نماز کو بولتے ہیں، عبادت تو روزے کو بولتے ہیں۔ مخالفت میں بدو سے لے آتے لوگ، ذرا سمجھداری، کوئی غصہ نہیں، کوئی جوش نہیں، کوئی جذبات نہیں، بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ اگر ہم غور کریں تو آپ کو معلوم ہے کئی وقت بعض علماء یہ سناتے ہیں کہ بھئی عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عالم باعمل کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ آج کا پیدا ہوا سو عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور وہ جسے دیکھنے کی صلاحیت دی گئی تو سب سے پہلے اس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، اپنا سب کچھ نچھاور کیا اس کے چہرے کو دیکھنے کے بارے میں شیعہ عربی سے۔ چلیے قرآن مجید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا باعث ثواب عبادت ہے نہیں ہے؟ دیکھ کے پڑھنا عبادت ہے نہیں، بغیر دیکھے پڑھنا دونوں عبادت ہے۔ ثواب زیادہ کس میں ہے؟ تو بغیر دیکھے نہیں، بغیر دیکھے کے پڑھنے میں تو ثواب ہے، نماز میں پڑھے تو ثواب ہے، بغیر نماز کے کھلا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بغیر دیکھے کے پڑھے تو ثواب کم ہے، دیکھ کے پڑھے تو ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ تو مجھے قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، قرآن دیکھنا ایک عبادت ہے، ڈبل۔ چلیے صاحب یہ بھی ہو گیا، اس میں بھی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، کیا ہے کہ بھئی یہ حدیث ہم سے نہیں گزری، علماء کی حدیث کسی کی نظر سے نہیں گزرتی، یہ قرآن دیکھنے کی حدیث کسی کی نظر۔ اب آئیے ایک ایسی بات بولتا ہوں وہاں پہ تو آ کے پھنس جانا پڑے، کسی کو وہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ کیا؟ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ایک عمارت کو دیکھنا عبادت ہے، تو پھر علی کو دیکھنا عبادت، وہ بھی سرکار فرما رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سرکار تو عالم سلطان کی زبان مبارک سے یہ تمغہ ملا ہے حضرت مولا کائنات کو۔ حضرت ابوبکر نے ہی فرمایا کہ جب سے آپ بولیں گے صاحب اس عبادت کو ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ کعبے کو دیکھنا عبادت وہاں جا کے دیکھ لیں گے، ہاں قرآن کو دیکھنا دیکھ لیں گے، کسی بزرگ کو عالم دین کا چہرہ دیکھ لیں گے، اب علی کو دیکھنا عبادت، اس کا ذکر کیسا، اس کا اپائے کیسا؟ تو بعض اہل اللہ نے کہا کہ میاں دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، جو لوگ کھل کے دیکھے وہ تو عبادت کرے، تم عالم تصور میں آنکھیں بند کرو، علی کا ذکر کرو، اللہ چاہے تو اس میں بھی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ حضرت علی کا ذکر جو کر رہے یہ بھی عبادت ہے۔
کیوں علی حضرت علی خدا ہے؟ نہیں، خدا نہیں، خدا بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں. پھر کیا ہے؟ علی ولی اللہ، اللہ کے ولی. ولایت کا چارج آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دیا. نبوت ختم ہو گئی، نبوت منتقل ہو گئی ولایت کی شکل میں مولا کائنات کے بعد. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور غزوہ تبوک میں شاید مدینے میں چھوڑ کر جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے مدینے والوں کا آپ کو نگران ذمہ دار گورنر بنایا اور کہا کہ ہمارے آنے تک آپ سنبھال. حضرت علی عرض کرنے لگے سرکار میں تو جو ہے جنگ و جدال میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا حکمت تھی حضور کی، اور آپ مجھے بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا علی تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہارا میرا حال تو ویسا ہے جیسا موسیٰ و ہارون کا تھا. موسیٰ و ہارون جیسے آپس میں بھائی، ویسے تم اور میں آپس میں بھائی. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہوئے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح ہجرت کے موقع پر نبی مکرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے آنے والوں اور مدینے میں رہنے والوں کے درمیان ایک دوسرے کے بھائی بنا کر تعلق استوار فرما دیا، تو اس وقت بھی سارے لوگ دوسروں کے ساتھ بھائی بن گئے، لیکن حضرت علی اکیلے رہ گئے. پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو ہر ایک کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہا علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی. تو اس طرح حضرت علی کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے. اور آپ کے بارے میں یہ بھی تو آپ سنتے ہیں انا مدینۃ العلم والج بابھا. بعض لوگ حضرت علی کے فضائل سننا نہیں چاہتے، فضائل کا بیان شروع ہوتے ارے بھائی اکتاہٹ شروع ہوتی، سمجھ جائیے گڑبڑ ہے. اگر حضرت علی کا چہرہ، حضرت علی کا ذکر سننے پر خوشی. دیکھیے حضرت علی کا ذکر کرنا یقیناً عبادت ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ حضرت علی کے ذکر کے حوالے سے معاذ اللہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی شان گھٹا رہا ہے، حضرت عمر کی شان گھٹا رہا ہے، حضرت علی کی شان گھٹا، حضرت عثمان کی شان گھٹا رہا ہے، تو یہ ہے رافضیت، یہ ہے شیعیت. لیکن اگر ہم سب کی عظمتوں اور فضیلتوں کو ماننے والے ہیں تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے خود حضرت علی کی عظمت کو مانا ہے. جب جب موقع پڑتا حضرت علی سے مشورے لیے اور حضرت علی نے بھی خوش دلی کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ ان کے مشورے دیے ہیں. اور چنانچہ ایک بات بڑی مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بڑے لوگوں نے فتنے اٹھائے اور جنگ و جدال بہت ہوئے، آپ آخرکار شہید کیے گئے. تو ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا اے علی آپ کا یہ دور خلافت چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بڑا ہی صبر آزما، بڑا ہی تکلیف دہ، بڑا ہی جنگوں میں گزر رہا ہے، جبکہ آپ سے پہلے وہ جو خلفاء گزرے ہیں ان کے تو بڑے زبردست اور بڑے پرامن، بڑے شاندار کامیابیوں اور بڑی اسلام کی ترقی کا دور گزرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے جو جواب دیا لاجواب کر دیا، جواب دے کر لاجواب کر دیا. پوچھنے والے سے کہا کہ میاں ان لوگوں کو مشورے دینے والے ہم تھے اور ہم کو مشورے دینے والے تم ہو. ان کو مشورے دینے والے ہمارے جیسے تھے، ہمارے مشوروں کو وہ قبول کرتے کرتے ماشاءاللہ ترقی کرے، لیکن اب ہم کو جب مشورہ دینے کی بات آئی تو تمہارے جیسے لوگ مشورہ دینے والے خراب ہو. بہرحال اس وقت کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں صاحب. کچھ بولے تو مسائل اتنے نازک ہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا جو ادب والا انداز ہے وہ مجروح ہوتا ہے. اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ مولا کائنات کی شان حبیب پاک نے بنائی. انا مدینۃ العلم والج بابھا کے بارے میں صاحب بولے نہیں شیعوں کی کھڑی بھی حدیث ہے. جی نہیں، ترمذی شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے، انا دار الحکمت والج بابھا، میں حکمت کا شاعر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. تو جو چیز حضرت علی کے بارے میں آئے اس کو انکار کرنا یہ بعض لوگوں کی عادت ہو گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین خطار،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت اور قوت میں اتنے مضبوط کہ آپ نے خیبر کا دروازہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. فاتح خیبر مشہور واقعات بہت سے ایسا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بارے میں سب سے پاک. اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی, حضور کا قرب نصیب ہوا. حضرت مولا کائنات کئی ایسی باتیں, علم کی باریکیاں جو کوئی سمجھ نہیں سکتا, سیکنڈوں میں بتا دیتے, سب سرکار بتا دیے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ اکثر مشہور ہے. آپ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, ایک غیر مذہب کا شخص آپ کو ڈسٹرب کرنے اور آپ کو باتوں میں الجھا کے نماز سے غافل کرنے کی نیت سے آیا, اور اس نے ایک ایسا سوال کیا جس کو اگر کوئی عام آدمی سوچ کے بتانے لگے تو بہت لمبا ہو جاتا, لیکن آپ نے سیکنڈ میں بتا دیا اور اپنی نماز کے لیے تشریف لے کے چلے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو الجھا دے. آ کر پوچھنے لگا کہ حضرت مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. کہا کیا ہے؟ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, انڈے میں سے بچہ نکلتا ہوں, اور کون سے جانور انڈے نہیں دیتے بلکہ ڈائریکٹ بچے دیتے ہیں؟ تو صاحب اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ میں سے کوئی یا میں, ہاں بھائی یہ چڑی ہے, وہ ہے, یہ ہے, اب شیر کو, بکری کو, بیل کو, گائے کو, ماتا کو, پتا کو, پوروں کو گن لیتے رہوں گا. میں کتنی دیر ہو جائیں گی؟ علم بھی علم, پھر اس کو سیکنڈوں میں دینے کی جو شان حضرت مولا کائنات کی ہے. آپ نے چلتے چلتے فرمایا, دیکھ جس کے کان اندر ہے انہوں انڈے دیتے, جس کے کان باہر ہے انہوں بچے دیتے. سوچے تو رہ گا, جس کے کان اندر ہے انہوں انڈا دیتے, جس کے کان باہر ہے انہوں بچے دیتے. آپ سوچ لیں, آپ غور کر لیں, کتنا کر لیں. واہ واہ, یہ ہے مولا بہت سے واقعات. ایک دفعہ ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ ایک لڑکا, ایک صاحب چلتے چلتے ایک مقام پہ رکے کچھ کھانا کھانے کے لیے. انہوں توشہ کھول کے کھانے والے تھے. ایک اور ایک صاحب, میں بھی کھا لیتا ہوں آپ کے ساتھ. انہوں بھی توشہ کھول لی. پہلے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے نمبر 1, ان کے پاس 5 روٹیاں تھیں. بعد میں جو صاحب آئے ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں. اب یہ دونوں کھانے ہی والے تھے کہ ایک تیسرے صاحب بولے, صاحب میرے پاس توشہ نہیں, آپ بھی جا رہے تو میں کھا. پہلے والے کہنے 5 روٹیاں, دوسرے والے کہنے 3 روٹیاں, تیسرے والے کہنے ایک بھی روٹی نہیں, تینوں مل کے کھا لی. کھا لینے کے بعد اب وہ جو بیچارہ بغیر توشے والا تھا, جاتے جاتے اس نے 8 دینار یا 8 درہم دے دیے. چلو بھائی تم نہ بانٹو, میں تم لوگ کا کھانا کھایا نا, شکریہ بولو, تم نہ بانٹو. اب بانٹ لو بولے تو تقسیم میں, بانٹنے میں دونوں کے درمیان بحث ہو گئی, اور تو چلے گئے. وہ جو 5 روٹیاں والا تھا اس نے کیا یہ کہ اپنے لیے 5 دینار رکھ لیے, اور جو 3 روٹیاں والا تھا اس کو 3 دینار دے دیے. 5 3 8 ہو گئے. تو 3 دینار والا 9 ایک اور دے برابر ہونا. انصاف کا تقاضا تو یہ کہ برابر ہونا. تو جو ہے 5 رکھ لینا, ایک میرے کو دے. تو 4 میں 4 لینا. تیرے روٹیاں کم تھے, میرے روٹیاں زیادہ تھے, میرا اختیار ہے ان کا. دلچسپ ہے. وہاں سے جو ہے دونوں بولے, کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے بولا, کس کو بولتے. چلیے مولا کائنات کے پاس حاضر خدمت ہو گئے. حضرت جا کے سن کے بولے, اے 3 روٹیاں والے, جو مل رہا لے لے, وہی بہت ہے تیرے کو. جو مل رہا لے لے, وہی بہت ہے تیرے کو. نہیں میں انصاف ہوں. انصاف بولے تو تیرے کنے اور کمی ہو جاتی ہو.
अरे वो कैसा साहब, इंसाफ होना मेरे को। तो ठीक है, मानता तो सुन ले। रोटियां कितने थे? 8। आदमी कितने थे? आदमी कितने थे? 3। 8 को 3 में तकसीम करो तो एक एक रोटी के 3-3 टुकड़े करो, एक एक रोटी के 3-3 टुकड़े करो। तो इस तरह एक रोटी के 3, एक रोटी के 3, 8 3 24, 24 टुकड़े हो गए, हो गए। अब 24 टुकड़ों में से तीनों ने, एक एक आदमी ने 8-8 टुकड़े खाए। कितने? 8-8। वो जो अजनबी आया 8 टुकड़े खाया, 8 रुपए देके गया उन्हें, 8 रुपए देके गया। अब तुम दोनों में तकसीम कैसे होगी? तो तेरे 5 रोटियों के कितने टुकड़े बने? 5 3 15। और मियां तुम्हारे 3 टुकड़ों के 9 में से तो 8 तुम ही खा गए ना, 9 में से 8 तुम ही खा गए, और ये 15 में से 8 ही खाया, बचे कितने? 7। तो लिहाजा इसको 7 दिनार ना, तेरे को 1 दिनार देना। उन्हें भी तो खाया ना भाई, 8 8 8 8 रोटी को तोड़े, इनो 8 इनो 8। तो उन्हें जो 8 टुकड़े खाया उसके देखेगा, उन्हें हिसाब लगाया जाए तो इन्हें इधर के 7 टुकड़े खाए, इधर 1 टुकड़ा गया, 7 दिनार इसको, 1 दिनार इसको। हैरान हो गए। ये है मौला कायनात। हजरत अली की शान क्या बयान करूं, मेरी क्या औकात। अलबत्ता ये चीज हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। शिया बोल के हजरत अली को छोड़ देंगे, हजरत अली के फज़ाइल जो बयान किए गए, अल्लाह अकबर। अब है साहब, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ सुनने से बाद लोगों को बड़ा गुस्सा आया। अब जो अहले निस्बत हैं, अहले तरीक़त हैं, वो तो बिस्मिल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए ही ऊपर जाते हैं। जितने भी सिलसिले हैं, कोई सिलसिला हो, सिर्फ एक नक्शबंदी सिलसिला छोड़ के बाकी जितने सिलसिले हैं वो पूरे के पूरे सिलसिले हजरत अली के जरिए सरकार तक पहुंचते हैं, मौला कायनात के जरिए सरकार तक पहुंचते हैं। और सिर्फ नक्शबंदी सिलसिला हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के जरिए पहुंचता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की एक शान ये भी है कि मौला कायनात से अल्लाह ने अपने हबीब की नस्ल को बाकी रखा है। हुजूर की औलाद शरीफ हजरत अली से जारी है। हजरत हसन हजरत हुसैन के बाबा हैं, हाँ, और हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खाविंदे मुबारक हैं। और एक रिवायत में ये तक आया है कि मस्जिद नबवी में कोई भी हालत नापाकी में नहीं आ सकता, सिर्फ मैं जाऊंगा या अली जाएंगे, सिर्फ मैं या अली। इन्हें मस्जिद नबवी में हालत नापाकी में जाने को सबको रोक दिया गया, सिर्फ 2 लोगों के लिए छूट, हुजूर और अली के लिए। और फिर सरकार का वो इरशाद आपको मालूम है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। जी हाँ, इससे कोई यहाँ हमारे पास तो हजरत मौला कायनात को अहले तशय्युअ हजरात की तरह खलीफे अव्वल साबित करना नहीं चाह रहा, मगर हुजूर ने नबूवत से विलायत को, इन्हें नबूवत का फैज़ विलायत की शक्ल में मुंतकिल फरमाया तो हजरत मौला कायनात को। और यह सिलसिला आज भी जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। और एक मजे की बात सुनाते चलते चलो कि हजरत अली का नाम भी अजीब है। अगर कोई वजन उठाने से पहले या अली बोले तो लोग या अली ने बोला, या अली ने बोला, हर बात में शिर्क दिख रहा लोग। तो पहली बात यह है कि हजरत अली का नाम ही शिर्क हो गया। तो आप इतने बड़े समझदार हो गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम नहीं बदले और आप बोल रहे हैं क्योंकि अली अल्लाह का नाम है। बेशक अली अल्लाह का नाम है, वला यऊज़ु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। तो अली अल्लाह का नाम भी है, अली अल्लाह के हबीब ने अपने प्यारे के लिए भी इख्तियार फरमाया। अगर काबिल तब्दीली होता तो दिल कर देते। ये अली नाम अजीब नाम है, अजीब नाम।
چنانچہ جب ہم اردو زبان میں کوئی بات چیت کرتے ہیں تو دوران گفتگو بولتے کیا بھائی خیریت، کیا بھائی خیریت، یہ تو پورا کیا بھائی خیریت ہر لفظ اس کا کام کا ہے. لیکن کبھی کبھی ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا کچھ میننگ نہیں ہوتا، میننگ لیس رہتے ہو. میننگ جیسے کیا بھائی کھانا وانا کھائے نہیں کھائے، تو کھانا تو کھائے، وانا بھی کھاتے کوئی، کھانا وانا کھائے تو کھانا میننگ فل ہے، وانا میننگ لیس نہیں ہے، میننگ ہے اس کے اندر. اسی طرح کیا گاڑی واڑی ملی نہیں ملی آپ کو، تو گاڑی واڑی، گاڑی میننگ فل، واڑی. اب اس طرح غور کرتے چلے جائیں کہ آپ یہاں پہ پانی ہے، گلاس گلاس لاؤ گے، گلاس 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 کا فرسٹ ورڈ ہٹا دے کے کیا کرتے وہ لگا دیتے گلاس گلاس. پاکٹ واکٹ، پانی وانی، ہاں اینک وینک کچھ بھی بولیے آپ. لیکن بڑی خاص بات یہ ہے جب ایسا ہی ہم علی ولی کر دیں تو دونوں مانا میننگ فل ہو جاتے ہیں. علی ولی، علی بھی میننگ فل، ولی بھی میننگ فل، علی بھی میننگ فل، ولی. تو اس طرح حضرت مولا کائنات کی بڑی شان ہے، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کی محبت کا اپنے دلوں میں احساس جگانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ہاں اس میں احتیاط اس بات کا رہے کہ حضرت علی کی شان بیان کرتے کرتے کسی صحابی، دیگر صحابہ میں سے کسی صحابی کی تنقیص کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہاں حضرت علی کا جو مقام ہے وہ تو بیان کرنا ہی پڑے گا. جیسے اگر بعض علماء کی زبانی سنا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان اسلام قبول کرنے کے حساب سے دو گروپ ہیں، ایک اسلام فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، ایک فتح مکہ کے اسلام قبول کرنے والے. پھر اس میں بھی اور فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو ہجرت سے پہلے اسلام قبول کریں، ہجرت سے پہلے والے ہجرت کے بعد والوں سے فضیلت والے ہیں. پھر ہجرت میں بھی جو لوگ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے وہ اور زیادہ سپیریئر ہیں بعد والوں کے بنسبت. کہ بدر میں بھی جو لوگ شریک تھے ان میں 10 لوگوں کو حضور نے باقاعدہ بشارت دی، 10 افراد کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. پھر ان 10 میں بھی یہ 4 وہ چاروں 4 یار کہلاتے ہیں، خلفائے راشدین کو کہلاتے ہیں. امت میں اسی ترتیب کے ساتھ جو معیار خلافت اور فضیلت کا معیار حضرت ابوبکر صدیق پہلے، حضرت عمر دوسرے، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے. حضور کا ایک ارشاد اور سنانا چاہ رہا ہے مجھے. تو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہیں ادھر حق ہے، جدھر علی ادھر حق. اور ایک خاص بات آپ کے بارے میں یہ بھی بعض علماء نے لکھی ہے کہ سرکار نے حضرت علی کو ایک مرتبہ ایک دعا دی تھی. وہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت علی کے جسم پر گرمی اور سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. حضرت علی کے جسم پر گرمی، میرات المناجی کر کے مشکات کی ایک شرح ہے جو علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی ہے، اس میں خاص طور سے یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت علی گرمی اور سردی کے اثرات سے محفوظ تھے. سخت گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تو بھی آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، شدید سردی میں باریک کپڑے پہنتے بھی سردی میں ہوتی تھی. یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے. اور پھر کئی ایسے حادث ہیں جس میں حضور نے دعا کی. ایک مرتبہ سرکار کے پاس ایک پرندے کا گوشت لایا گیا اور حضور اس کو تناول فرمانے سے پہلے یا اللہ تیری مخلوق میں تو سب سے زیادہ جس کو چاہتا ہے اس کو بھیجا دے تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. ادھر سے عجیب ملائے. تو یہ مت سمجھے کہ حضرت علی خالی شیعوں کے چہیتے ہیں. ارے حضرت علی اللہ کے چہیتے ہیں جی، اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں. اور اس بات کا ثبوت تو حضور کے بے شمار اشارات دیتے ہیں کہ ابھی میں نے جیسے خبر کی بات کہی. اب دیکھو صاحب یہ حضرت علی کا ذکر ہے، کتنا کرے اتنا جی بڑھتا نہیں، کیا کرنا. یہ محبت ہے اور یہ محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے. ہاں خیبر کی سرزمین پر جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو وہ حدیث کی کتاب میں مشہور ہے واقعہ کہ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں کل
कमांडर यानी झंडा उसको दूंगा, उसको कमांडर बनाऊंगा, जिसके हाथों अल्लाह ताला फतह फरमाएगा वो अल्लाह रसूल का चाहने वाला है और अल्लाह रसूल का चहीता भी है। अली इशारा क्यों दे दी सर? अब रात भर सब बेचैन है, वो कौन है? अल्लाह रसूल का चाहने वाला तो भाई सभी बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल का चहीता भी है, फिर उसके हाथों पे फतह भी होगी। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? सारे लोग रात भर बेचैन रहे, देखें सरकार सुबह किसको झंडा इनायत फरमाते हैं, वो कौन खुश नसीब साहबी? भाई हर साहबी की अपनी एक शान है, हर साहबी का अपना अपना मर्तबा है। अल्हम्दुलिल्लाह और अहले सुन्नत हर साहबी की शान और अजमत को बयान करने में कभी बखालत से काम नहीं लेते, ना नबी की अजमत को बताने में छुपाते हैं, ना सहाबा की अजमत को बताने में छुपाते हैं। ये तो कोई और होंगे जो छुपाया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दिल खोल के अजमतों का ऐलान करते हैं। दूसरे दिन सब हैरान है, हुजूर के चेहरे मुनव्वर की तरफ निगाहें रखे हैं और लम्हाए मुबारक खले तो देखे सरकार किसको याद फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया अली को बुलाओ। लोगों ने कहा सरकार अली बीमार है, इतने बीमार हैं कि वो आना दुश्वार है उनके लिए और उनकी आंखों में इतनी तकलीफ है, आंखों के चश्म जिसको बोलते हैं, आंखें आगे बोलते अपने पास, हालांकि जाते नहीं आंखा मगर आंखें आगे बोलते हैं, कंजेक्टिव आइज बोलते हैं उसको। तो वो जो आंखा आने का वो मर्ज भरता है, वो तकलीफ इतनी शदीद थी कि उस तकलीफ से आप आंख नहीं खोल पा रहे थे और आंख खोल के देख नहीं पा रहे थे, तो लोगों के सहारे से आप सरकार के दरबार में आ गए। सरकार ने फरमाया क्या लिया सरकार बहुत तकलीफ में हूँ। सरकार ने उसी वक्त अपना लवाद शरीफ उनकी आंखों में लगा दिया। वो कहते हैं मुझे ऐसा सुकून मिल गया कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अब उसके बाद सरकार ने नसीहत की है, अली देखो तुम जाके भाई लोगों को समझाना, उनको नसीहत करना, अगर तुम्हारे जरिए से कोई राह रास्त पर आ जाए तो समझो कि वो तुम्हारे लिए बहुत सारी बड़ी नेमतों से बढ़कर है, 100 सुरखुटों से बेहतर है। मौला कायनात सरकार की तरफ से इजाजत लेके झंडा लेके जब गए, ऐसे जोश में थे कि आपने खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया और उस दरवाजे का जो एक पट होता है, एक पट मतलब आजकल तो पूरे दरवाजे एक पट के घर है घरों में, हाँ पूरे एक पट के, मगर हमारी मदीने के 2 पट है ना, डोर के 2 हिस्से। तो आपने उसका एक पट खिला देखा है कभी आपने? खिले गोलकुंडा गए कभी आप? खिले गोलकुंडा का वो कमान के अंदर वाला पट देख लीजिए आप, वो पट क्या होता है। तो उस पट को आपने एक हाथ से उठा लिया और ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, बाद में वो पट फेंक दिया गया, तो उस पट को कई आदमी मिलके नहीं उठा सके। आप एक हाथ उठा, एक हाथ उठा, ये है ताकत अली। और इस बारे में अलग अलग रिवायतें, 15 से लेकर 40 तक रिवायतें। 40 आदमी नहीं उठा सके, 35 आदमी नहीं उठा सके, 30 आदमी नहीं उठा सके, 15 आदमी नहीं उठा सके, खाली 15 भी ले लिए, खाली 15 भी ले लिए तो काफी है। 40 तो 40 करामत है, ये मौला कायनात की, ये मौला कायनात की करामत है। हजरत की बहुत सारी ऐसी करामात हैं, लेकिन अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बस इतना अर्ज करूंगा कि हजरत मौला कायनात से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, मौला अली से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। हाँ, मौला अली का नाम लेके किसी के बारे में कोई हजरत अबू बकर की तनखीस कर रहा है, हजरत उमर की तनखीस कर रहा है, हजरत उस्मान की तनखीस कर रहा है, सहाबा की तनखीस कर रहा है, तो वो हमारा अकीदा नहीं है, वो अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। अहले सुन्नत का तरीका तो वही है जो हम सहाबा से और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको हजरत मौला कायनात की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारे अमाल को भी दुरुस्त फरमाए, हमारे अकीदे को भी दुरुस्त फरमाए। आज मौला कायनात का जिक्र करते करते मौला अली में मुर्तजा अली सूफी ने, हैदर ने, नाम ये पूरे मौला कायनात के नामा है। मैं अपने वालिदैन का कितना शुक्र अदा करूं, कितनी बातों में शुक्र अदा करूं। हजरत क़िबला ने मेरा नाम जो रखा है शुरू से अभी तक मौला अली का नाम है। मेरी कुर्नियत है अबू तुराब, ये कोई फखर से नहीं बोल रहा हूँ, शुक्र के लिए बोल रहा हूँ। कुर्नियत अबू तुराब, ये अबू तुराब हजरत अली, और मेरा असल नाम है मुर्तजा, ये हजरत अली, मेरे नाम में अली है शामिल, मेरी घर की उर्फियत है हैदर पाशा। और इस तरह पूरा नाम हजरत अली का है और वही सदका है कि कुरान की भी दौलत मिली और फिर कुछ खत्ताती भी हजरत अली के सदक़े में मिली। तो मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह मौला कायनात की
عظمتوں کا صدقہ عطا فرما، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے فرما، جس کی جو دعائیں قبول فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، اپنی عنایتوں سے ہمیں مالا مال فرما، جو نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، دوستوں کی دوستی کو مستحکم فرما دے، اور غرور، تکبر، نخوت اور فخر جیسے جذبات سے، حسد، کینہ، کپٹ جیسے جذبات سے، گندگی، گالی گلوچ، فحش کلامی اور دوسروں کے معاملات میں دخل دینے جیسے برے عادات سے، اطوار سے ہم کو محفوظ معمول فرما لے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب